نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے دنیا کے اس عجائب خانے میں مختلف عجائبات کو سمو دیا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، یہ اللہ تعالی کی مختلف عجائبات اور مختلف مخلوقات ہیں، اور جمادات کے اندر احساسات نہیں، نباتات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احساسات رکھے ہیں، گھٹنے اور بڑھنے کے احساسات نباتات سبزوں کے اندر رکھے ہیں۔ حیوانات، اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر احساسات کامل طور پر رکھے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور حیوانات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سب سے زیادہ احساسات سے نوازا ہے، ادراک اور عقل سے نوازا ہے۔ یہ عقل کی کیفیت اور یہ عقل کا انعام جمادات کو حاصل نہیں، نباتات کو حاصل نہیں، اور حیوانات کو حاصل نہیں، جو اللہ تعالی نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ عقل و شعور ہے، اور یہی وہ احساسات والی صفات ہیں جو اللہ تعالی نے حضرت انسان کو عطا فرمائی، کہ جس کی بنیاد پر رب تعالی نے انسان کو ذمہ داریوں کا حامل بنا دیا ہے۔ یہی وہ ادراک اور احساس اور عقل کے انعامات سے نوازنا ہے، کہ جس کی بنیاد پر رب تعالی نے حضرت انسان کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اسی کو ہم قرآن کی اصطلاح میں تکلیف کہتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرما دیا گیا کہ ہم کسی کو کسی کی طاقت سے باہر مکلف نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکلف جمادات کو نہیں بنایا، نباتات کو نہیں بنایا، حیوانات کو نہیں بنایا۔ اگر مکلف بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ معلوم ہوئی یہ بات کہ انسان کے اندر طاقت تھی کہ اس کو مکلف بنایا جائے، اور وہ طاقت کیا تھی؟ وہ طاقت تھی عقل کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سے جو اس کو نوازا ہے، ادراک اور احساسات سے جو اس کو نوازا ہے، اسی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں دوسرے موقع پر امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ امانت اور یہ ذمہ داری، کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی اس امانت کو دینے کی کوشش کی اور ڈالنا چاہا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے کہ اتنی بڑی ہیں اور کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اس امانت اور ذمہ داری کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ حضرت انسان نے اٹھایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کی ذمہ داری کو جب اٹھانے کی باری آئی تو اتنی بھاری بھرکم چیز، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس کو آسمان نہ اٹھا سکے، جس کو زمین جیسی بھاری بھرکم چیز اس امانت کو اٹھا نہ سکی، اگر اس امانت کو اپنے نازک کندھوں پر کسی مخلوق نے اٹھایا ہے تو اس مخلوق کا نام ہے حضرت انسان۔ معلوم ہوا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے جو آسمانوں کے اندر نہیں، جو زمینوں کے اندر نہیں، جو دیگر نباتات کے اندر نہیں۔ بظاہر ظاہری اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے طاقت،
دیگر عجائبات، دیگر حیوانات میں۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ظاہری طاقتوں سے اس حضرت انسان کو خالی اور عاری رکھا ہے۔ ظاہری طاقت اگر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ طاقت دیگر مخلوقات میں ملے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں مثلا ہاتھی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی سونڈ سے اس کو نوازا ہے، بڑے بڑے ہاتھی کے دانت ان سے اس کو نوازا گیا ہے۔ سانپ کو دیکھتے ہیں، وہ اپنا بچاؤ اس طور پر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زہر عطا کر دیا کہ جس سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ پرندوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو دوسروں سے بچانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پر عطا کر دیے، وہ اپنے پروں سے اڑتا ہے۔ دیگر جانوروں اور دیگر حیوانات اور مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں، کتے کو دیکھتے ہیں کہ آدمی ڈرتا ہے کہ وہی کہیں کاٹ نہ لے، اس کے کاٹنے میں اللہ تعالیٰ نے زہر کی صورت رکھ دی۔ لیکن جب حضرت انسان کو دیکھتے ہیں، اس بیچارے کے پاس نہ تو ایسے پنجے ہیں کہ جن پنجوں سے یہ اپنی حفاظت کر سکے، اس بیچارے کے اندر نہ ایسے پر ہے کہ جس پروں سے اڑ کر یہ اپنی حفاظت کر سکے، اس بیچارے کے ایسے ہاتھی کے دانت بھی نہیں ہے کہ جن دانتوں کے ذریعے یہ اپنی حفاظت کر سکے۔ لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہاتھی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ یہ سانپ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، پرندوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا لیتا ہے، گویا کہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، سمندر کو گویا کہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ وہی طاقت ہے جو طاقت آسمانوں کے پاس نہیں، زمین کے پاس نہیں، نباتات کے پاس نہیں، دیگر حیوانات کے پاس نہیں۔ یہ طاقت ہے احساس اور عقل کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو اس کیفیت سے نوازا ہے۔ ظاہری طاقت کوئی نہیں، ہر اعتبار سے بیچارہ کمزور ہے۔ ہاتھی کے مقابلے میں لاؤ کمزور، سانپ کے مقابلے میں لاؤ کمزور، دیگر جانور حتیٰ کہ پرندے کے مقابلے میں لاؤ تب بھی کمزور۔ پرندے کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ کہاں تک اڑ سکتا ہے؟ کہاں تک اس کو پکڑنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ لیکن ان تمام ظاہری قوتوں سے عاری اور خالی ہو کر بھی یہ حضرت انسان ان تمام تر چیزوں کو اپنے قبضے میں اور اپنی مٹھی میں کر لیتا ہے۔ وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو اس حضرت انسان کے پاس ہے؟ وہ طاقت ہے عقل اور ادراک اور احساسات جو دیگر مخلوقات کے پاس نہیں۔ اسی عقل اور ادراک کا تقاضا تھا کہ مکلف ان کو نہ بنایا جائے، زمین کو نہ بنایا جائے، آسمانوں کو نہ بنایا جائے، دیگر جانوروں کو نہ بنایا جائے، نباتات کو نہ بنایا جائے۔ اگر مکلف بنایا جائے تو اسی کمزور سے انسان کو بنایا جائے، اسی کمزور سے آدمی کو بنایا جائے۔ بظاہر یہ کمزور ہے لیکن اس عقل اور اس احساسات کی قوت کی بنا پر یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگر اپنا کسی کو خلیفہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حضرت انسان کو بنایا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے انسان کو یہ امانت عطا کی، اور اس امانت کو برداشت کرنے کی طاقت اگر کسی کے اندر تھی، حضرت انسان کے اندر تھی، اس لیے اس بیچارے نے انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بیچارے نے اتنی بڑی طاقت جس کا انکار آسمانوں نے کر دیا، زمینوں نے کر دیا، پہاڑوں نے کر دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے کندھوں پر اس طاقت کو اٹھانا چاہتا ہوں، اس امانت کو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بیچارہ بہت ہی ظالم کہہ کر یعنی اتنا بڑا نادان، اور بیچارے نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ تو یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ حضرت انسان نے اپنے ذمہ لی۔ دوسری صفت فرمائی جہولا۔ اگر دیکھا جائے بالفعل یہ دونوں چیزیں حضرت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ظلم بھی پایا جاتا ہے اور جہل بھی پائی جاتی ہے۔ ظلوما جہولا، ظلم کا مقابل ہے عدل اور انصاف۔ ظلم جب انسان کے اندر سے ہٹ جاتا ہے تو عدل انصاف آتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے عمل صالح۔ عدل کا دوسرا نام ہے عمل صالح، اور جہولا جہل نادانی، اس کو علم، اس کا مقابل علم
اور علم کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن کریم میں ایمان سے۔ یہ وہ دو صفتیں ہیں، ظلم اور جہل جب جب انسان میں پائی جائے گی تو انسان خسارے میں پڑ جائے گا، دھوکے میں پڑ جائے گا اور اپنے آپ کو خطرناک ترین وادی میں ڈال دے گا۔ لیکن اس کے مد مقابل جب جب حضرت انسان کے اندر عدل، انصاف یعنی عمل صالح آتا ہے، جب جب جہل کے مقابلے میں انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انہی دو چیزوں کو سکھانے کے لیے اور اسی زندگی کو سکھانے کے لیے رب تعالیٰ نے ہر موقع پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور فرما دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کوئی نہ کوئی رہبر دیا ہے، کوئی نہ کوئی ہادی دیا ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر دیا ہے، تاکہ انسانیت اس ہادی کو دیکھے، اس رہبر کو دیکھے، اس رہنما کو دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کی زندگی کی طرح بنائے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا اپنے اوپر احسان مانیں کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے رکھی وہ بڑی امانت ہے، اس کو برداشت کرنے کی طاقت آسمانوں میں نہیں، زمینوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پر اس ذمہ داری کو ڈالا اور اس ذمہ داری کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے پیغامات اور بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، اور وہ ہے اللہ کو مان کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔